لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بچوں کو جی سی ایس سی کی حد تک 7ویں 8ویں کلاس تک تو ٹھیک ہے، اس کے بعد جب آ جاتا ہے جی سی ایس سی کا مرحلہ تو جو بچے انڈیپینڈنٹ مسلم سکولز فیض سکولوں میں پڑھتے ہیں انہیں یا تو ٹیوشن دلوانی پڑتی ہے، میتھ کمزور ہوتا ہے، انگلش کمزور ہوتی ہے، اور ٹیچرز کی پرابلمز ہوتی ہیں. کیوں نہیں ٹرو ہوتی ہے؟ میں نے خود ایسا کیا ہے. That is not true. I mean, جو فیکٹس آتے ہیں نا the league table اس میں it is not like that. Muslim schools always outperform the local schools. ٹھیک ہے نا؟ ابھی ہمارے اسکول کی آپ کے سامنے رپورٹ، یہ تو آپ کا اسکول ہے، آپ کا پرائمری اسکول ہے، ابھی آپ کا پرائمری اسکول ہے. I might handle it as well. میں اگر ٹرینڈ نہیں بھی ہوں ہو سکتا ہے پرائمری کی حد تک میں بھی کوپ کر سکتا ہوں. لیکن when it comes to please come on, it's very Shiraz. That's no, not we're talking about one Islamia school. We're talking about in general faith yes, schools. I think in general there, the general image of Muslim schools, like other faith schools, is that they are good schools. Please, if you look at that report, نہیں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. It uses, the inspectors are using the words that it is outstanding and impressive. Yeah, those are words which are not, lightly, not at the same time. میرا خیال ہے مجھے وہ لوگ آن بورڈ پہ رکھنے پڑتے ہیں جن کے ذہنوں میں یہ چیز ہے. نہیں، جو بات ڈاکٹر مشرف صاحب فرما رہے ہیں وہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ کوئی ایک سنگل مسلم اسکول ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو پرفارمنس نہیں دے رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیو ٹو ریزن فنڈنگ ادر پرابلمس کہیں ان کو کوئی پرابلم آ رہا ہو. ہاں، وسائل کی کمی تو ہے. اگر گورنمنٹ فنڈڈ نہیں ہے تو یہ پرابلم موجود ہے. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں جہاں تک ٹیچنگ جو وہاں اسٹرکچر ہے اور جو پرفارمنس ہے وہ دی بیسٹ ہے باقی اسکولوں سے. بدقسمتی سے جو ایک بات جو ہماری فیلئر بنی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ایکسپرٹس کی کمی ہے، ہمارے پاس کوالیفائڈ ٹیچنگ لائن کی پرابلم ہے، اور یونٹی کی بھی کمی ہے. ہاں، یونٹی کی اس لحاظ سے کمی ہے کہ آپ کے شہر میں اگر 10 مسجدیں کام کر رہی ہیں، اگر وہ 10 مسجدیں آپ کو سپورٹ کرنے پر تیار ہو جائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن مسجدیں کیوں آپ کو سپورٹ کریں یہ ایک علیحدہ سوال ہے، اور کیسے آپ ان کی سپورٹ حاصل کریں یہ بھی ایک علیحدہ سوال ہے. اور اس کا تعلق میری اسی بات سے ہے کہ چونکہ ہمارا تعلق انڈو پاک سے ہے، ہمارے ہاں نظریات اور افکار بھی ایک بہت بڑی بات ہے. مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں، یہ بات بڑی ضروری ہے میرا خیال ہے. ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جو کسی کو فرقہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کی فرقہ واریت کو تہمت کے طور پہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے طبقے میں، ہمارے معاشرے میں، جو انڈیا سے لے کر پاکستان سے لے کر یہاں تک فتویٰ سازی کی موریں ان کے پاس اور سسٹم ان کے پاس موجود ہے. اور ان کے ذریعے سے جو اسکول چلیں گے، ان کے ذریعے جو انسٹیٹیوٹ بنیں گے، ان سے جو پروڈکٹ آئے گی وہ سیم اسی کیٹیگری میں جائے گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چونکہ میں آپ کے اس پروگرام سے اس سیشن کے بعد اجازت لوں گا، میں صرف ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ تکبیر ٹی وی کے پلیٹ فارم سے، بینگ تکبیر ٹی وی کے ایک ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے، میں یہ آفر آپ حضرات کو بھی کروں گا اور اپنے تمام ویورز کو ایز اے میڈیم استعمال کرتے ہوئے، وہ تمام لوگ جو یہ میری باتیں سن رہے کہیں بھی بیٹھے ہیں، اگر ان کو کوئی اپنے ساتھ ہمدردی ہے، قوم کے ساتھ ہمدردی ہے، اسلام کے ساتھ محبت ہے، تو وہ سیکٹیریننیس سے نکلیں اور ایجوکیشن کی اس براڈ جو ویژن اللہ نے دی ہے، ہمیں اسلام نے دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس پر آئیں. اور ہم آپ سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں. آپ جس کیٹیگری میں ہیں، جہاں ہیں، آگے آئیں. ایجوکیشن پر ہم فوکس کرتے ہیں اور قوم کو ایجوکیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ پیر فیاض الحسن قادری صاحب، بہت شکریہ کونسل قربان صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر مشرف
حسین الازہری صاحب، افتخار احمد صاحب، آپ چاروں مہمانوں کا میں بیعت ممنون احسان ہوں. آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے اور آج ہمارا مقصد جو تھا یہ ایک طرح کا انسپائرنگ پروگرام تھا، آگاہی کا پروگرام تھا. انشاءاللہ ناظرین آئندہ ہفتے پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا. لندن اسٹوڈیو سے اپنے میزبان شیراز خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.